چھوٹی چھوٹی بات پر دل گندا نہیں کرنا چاہیے. اور ویسے میں بہت تاکید کرتا ہوں ان جگہوں پر ان لوگوں کے بارے میں اپنے دل کو صاف رکھو. یاد رکھو دو ہی چیزیں ہیں، آنکھ کی حفاظت کرو، دل کی حفاظت کرو، اگر آپ چاہتے ہو آپ کا عمل قبول ہو. آنکھ کی حفاظت کرو، اس کو گندا نہ ہونے دو، کسی کو حقارت سے نہ دیکھو، پتہ نہیں کس کا کیا مقام ہے، میں اور آپ صبر نہیں کر سکتے. اور دل گندا نہ ہونے دو کسی کی، کوئی نہیں، خصوصاً عرب لوگ ہمارے بڑے محترم ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ دنیا میں کہیں ہمارے برادری کا بندہ مل جائے، گرائی مل جائے تو ہم خوش ہو جاتے ہیں، اس کی نالائقی کو بھی معاف کر دیتے ہیں کہ یار کوئی بات نہیں ہے، تو ساڈا گرائی ہے یا ہمارا رشتہ دار ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1500 سال فرمایا احب العرب لثلاث، عربوں سے 3 وجہ سے محبت کرو، لانی عربی ان کو کہ میں عربی ہوں، میری رشتہ داری دیکھ لینا، ان کے لیے عمل نہ دیکھنا. جتنی پوسٹیں جو آئیں گی عربوں کے خلاف، یہ وہ لوگ ہیں جو شروع سے عربوں کے خلاف ہیں. یاد رکھو یہ ان کی پوسٹیں ہوتی ہیں بنا بنا کر. یعنی میں یہ کہتا ہوں پوسٹ آئی ادھر افریقہ کا ایک بچہ بھوک سے مر رہا ہے، ادھر عربوں کے جناب بکرے چھترے دکھا رہے ہیں. کہ پاکستان میں نہیں ہوتا یہ کہ آپ میں اور آپ شادیوں میں جاتے ہیں، ہم وہاں نہیں دیکھتے فوڈ کیسے ضائع ہوتا ہے، ہم نہیں دیکھتے ہیں. وہ پھر سسٹم میں کیا ہوتا ہے، وہ تصویریں کیوں شیئر نہیں کرتے کہ افریقہ کا ادھر وہ ادھر، عربوں کو کرتے ہیں. یہ خاص طبقہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام عربوں کے خلاف ہے. یاد رکھو ہم ایسے غافل ہیں، ہم ان کو آگے شیئر کرتے اور کہتے ہاں یار دیکھو عرب خود تو پیٹ بھر کے مرغا کھا رہے ہیں، بکرے چھترے، اور یہ دیکھو. بھائی کیوں آپ نہیں کر رہے؟ دنیا میں کون سی جگہ جہاں آج کھانا ضائع نہیں ہو رہا ہے، اور کون اس بات کی فکر کر رہا ہے کہ ہم اس کو افریقہ میں دے دیں؟ فرمایا احب العرب للثلاث، 3 لانی عربی میں عربی، القرآن عربی، قرآن عربی، لسان الجنت عربی، جنت کی زبان عربی. ہم دراصل ہم سب عربی ہیں اصل میں. ہم فوت ہوتے ہی ہم اپنی زبان بھول جائیں گے، ہم بس عربی آئے گی، عربی بولیں گے فطری طور پر، ہم فطری طور پر عربی بولیں گے. وہاں کوئی اور زبان نہیں ہے، وہاں آسمانوں کی زبان عربی ہے. اس لیے بعض محدثین نے لکھا ہے کہ وحی الہی ہر نبی پر عربی میں آتی ہے، کیونکہ اللہ کی زبان عربی ہے. وہ پھر اپنی زبان میں ٹرانسلیشن کرتا ہے. سریانی بولتا ہے، عبرانی بولتا ہے، جو زبان. لیکن یہ ہمارے پیغمبر اسلام کی خصوصیت ہے اور ہمارے قرآن کی کہ جس زبان میں ہے اسی زبان میں ہمارے تک ہے. زبان میں کوئی وہ نہیں، کوئی دوسری ٹرانسلیشن نہیں ہے، باقی سب ٹرانسلیشن. محدثین نے لکھا ہے کہ عربی میں وہی آتی، موسیٰ علیہ السلام عربی میں آئی، وہ آگے اس کو عبرانی زبان میں بات کرتے تھے، حدیث السلام سریانی زبان میں بات کرتے تھے، وہی عربی میں آتی تھی کیونکہ زبان اوپر سب عربی ہے. لیکن قرآن مجید اب عرب تھے تو عربی میں اترا اور عربی میں ہمارے پاس اب اصل میں ہمارے پاس. اس اس کی حفاظت فرمایا میرے ذمہ، اس کی حفاظت ہمارے ذمہ ڈالا، میرے ذمہ ہے. تو بہرحال جہاں آنکھ کی اور دل کی بہت حفاظت کرے، بالکل ایک لمحہ بھی دل میں کوئی ایسی چیز نہ، بلکہ نہ پیچھے نہ آگے، معاملے کی بس خیر مانگے اللہ تعالیٰ سے، اپنی فکر میں رہے کہ ایسا حج ہو جائے، حج مبرور، کہ ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے. بس یہ بات سامنے ہونی چاہیے ہمارے، اور کوئی غرض سامنے نہ رکھے، کیونکہ اللہ ہماری بخشت کر دے آیا ہے. بس یہاں سے ایسے جائیں جیسے ماں کے پیٹ سے آج پیدا ہو، اس چیز کو سامنے رکھیں. اللہ توفیق عطا فرمائے، ہمارے حج کو حج مبرور فرمائے، سعی مشکور فرمائے، گناہوں کو مغفور فرمائے. یہاں کی حاضری وسلم کی خدمت میں حاضری ہماری قبول فرمائے. بس ایک ہی نعرہ، مجھے شعر بہت حاجی صاحب کا اچھا لگتا ہے، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ، یہ مکہ شریف میں ہوتے تھے، دفن ہے، اکثر شعر پڑھتے، بس ہے ایک ہی نالہ اگر پہنچے وہاں، بس ہے ایک ہی نالہ اگر پہنچے وہاں، گرچہ کرتے ہیں بہت نالہ فریاد. بہت ایک نالہ پہنچ جائے، یعنی ایک ہی اگر حج پہنچ گیا اور ایک بس ہمارا کام ہو گیا. بس ہے ایک ہی نالہ اگر پہنچے وہاں، گرچہ کرتے ہیں بہت نالہ فریاد. اللہ اکبر.